پہ اگر اس طرح کوئی ڈسپیئر ہو جائے تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو the police will be on the case. کلنگس ہوئی ہیں, موٹیویٹڈ کلنگس, ڈسپیئرنسز, اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, ان کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے, کوئی رزلٹ نہیں ہے. ہماری ججز کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ ہسٹری بنا سکیں. ابھی تو اٹس کانسٹنٹلی اٹس اے گیم کہ ایک پارٹی, اٹس اے بیٹل فیلڈ اور ایک کھلی جنگ ہو رہی ہے. ای سی پی پہلے کہاں تھی جب یہ پوری بات ہو رہی تھی کہ الیکشنز اناؤنس کریں, تب تو ای سی پی نے بہت کنوینئنٹلی کہہ رہی کہ ہمارا رول نہیں ہے. جس کنٹری میں پی ایس ایل ہو سکتا ہے اور ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو یہاں پہ الیکشنز کیوں نہیں ہو سکتے؟ لوگ تنگ آ گئے ہیں, ان کو الیکشنز چاہیے تاکہ ان کو کچھ ایک چینج چاہیے. ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ججز میں ڈس ایگریمنٹ ہو رہی ہے. میں نے دیکھا کہ پاکستان کا امیج ایک چینج ہونے لگ گیا انٹرنیشنل. ہمارے لوگ بہت یہاں پہ اٹس اے گریٹ کنٹری, بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان اے کے آزاد. آپ دیکھ رہے ہیں انواع انشال. ناظرین, اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان مختلف تضادات میں بٹا ہوا نظر آتا ہے. سیاسی بدامنی, انتشار, عدالتی ناانصافیاں, اور ہماری جو قوم ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس وقت خدا کے سامنے سربسجود ہے اور حکمرانوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے کہ خدایا ہمیں جینے دو. اسی سچویشن میں آج اس جدید سائنسی دور میں نوجوانوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس طرح سے اسلام اور جمہور کی بے توقیری کی جا رہی ہے اور ہمارے سبز حلالی پرچم کی ناموس کو پامال کیا جا رہا ہے, ان تمام سوالات پر ہم بات چیت کریں گے. ان تمام سوالات پر ہم بات چیت کریں گے. اس حوالے سے ڈاکٹر سندس علی عمیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں. ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں اپنا ٹائم دیا. تھینک یو میم. جی تھینک یو میم. فرسٹ ون تو اس وقت ملک میں انارکی اور بے راہ روی ہے. پاکستان کے نوجوان, بچے, بوڑھے وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ یہ جو ملک ہے, جو وطن ہے, یہ ماں کی طرح ہوتا ہے. اس وقت آج کے اس دور میں پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور اس سچویشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, وہ ہم یک طرفہ کھڑا نظر آتا ہے, اور دوسری طرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو چن چن کے اٹھایا جا رہا ہے. آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ممکن ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. ایک آزاد, اٹس مائی پلیجر ٹو بی ہیئر. السلام علیکم. آپ کا یہ بالکل آپ نے صحیح بیان کیا ہے کہ ابھی جو ہمارے حالات ہیں ملک کے, وہ بہت ہی ایک مشکل وقت ہے, اور میرے خیال میں ابھی ایک ڈیفائننگ مومنٹ میں ہیں ہم. پاکستان ابھی ایک ایسے موڑ پر آ کے کھڑا ہوا ہے کہ یا تو چیزیں صحیح ہوں گی پروگریس کی طرف, یا پھر ہم ریگریس کریں گے. جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں ان دا 21st سینچری کہ ہم سوشل میڈیا کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اب سوشل میڈیا صرف ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, اسپیشلی ینگ لوگ, لیکن اب تو مجھے لگتا ہے ڈفرینٹ ایج گروپس, ان کے اندر ایک سیاسی شعور پیدا ہو رہا ہے, ایک پولیٹیکل اویئرنیس. اور سوشل میڈیا بس ایک پلیٹ فارم, ایک ان کا وہ کہتے ہیں نا ایک فیسیلیٹیشن بن گئی ہے. تو ابھی اس دور میں جس طرح اظہر مشوانی کو انہوں نے اٹھا لیا ہے, اور اب کس طرح یہ میٹر ڈیل ہو رہا ہے, پولیس اس کو کس طرح نان سیریسلی لے رہے ہیں, تو یہ اس میں ایک ہیومن رائٹس کا اینگل بھی آ جاتا ہے. لیکن آف کورس ایک پولیٹیکل اینگل اس میں ہے. اظہر مشوانی پی ٹی آئی کے چیف سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے, تو نہیں میرے خیال میں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں. کیا دوسرے ممالک میں جہاں پر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, وہاں پر اگر کسی پاکستانی کو اس طرح سے اٹھایا جائے, گو کہ وہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, تو اس کے خلاف پاکستان پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, تو آج پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے, تو اس پر اگر ہم آپ کہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل اینگل بھی آ جاتا, تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟
اس میں وہی بات ہے, ہمارے ادارے, ہمارے انسٹیٹیوشنز, ہمیں ان پہ ریلائی کرنا چاہیے کہ ہم ان کے پاس جائیں, ہم پولیس کے پاس جائیں, FIR ہو کٹے, پھر اس کے بعد جو ہمارا رول آف لا ہے, ہمارا جسٹس سسٹم, وہ ہمیں ہمیں ہیلپ کرے, وہی تو ہمارا ایک سپورٹ سسٹم ہے. اب انگلینڈ میں جہاں پہ میں نے اپنی کافی زندگی وہیں پہ گزاری ہے, وہاں پہ اگر اس طرح کوئی ڈسپیئر ہو جائے تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو دا پولیس ول بی آن دا کیس. یہاں پہ تو جو ہو رہا ہے پچھلے 11 مہینے سے تو کافی اس میں یہ جو ہم اب دیکھیں, جو US نے ہیومن رائٹس رپورٹ ابھی ریلیز کی ہے ریسنٹلی, اس میں ہم اوور 70 پیجز دس رپورٹ, اور اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کلنگس ہوئی ہیں, موٹیویٹڈ کلنگس, ڈسپیئرنسز, اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, ان کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے, کوئی رزلٹ نہیں ہے. تو ویسٹ میں تو ایسی چیز بالکل ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, قطع کلامی معاف. آپ نے کہا پولیس میں جائیں, رپورٹ درج کروائیں. جس ملک میں سابقہ وزیر اعظم کی ایک FIR نہ درج ہو, تو اس ملک میں ایک عام انسان کی FIR کا کیا وہاں پر حالت ہوگی؟ بالکل ایسا ہی ہے. ابھی PTI کے ورکرز اوور 3000 ورکرز, 3000 سے اوپر ورکرز کے اریسٹ ہو چکے ہیں, جو ہم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ان پہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ اس میں تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وزیر شاہ کے ساتھ جو ہوا اس کو بھی ہم دیکھ لیں, تو اس میں ابھی تو حالات اتنے برے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل ایگوز ہی آ رہی ہیں. اس میں انسٹیٹیوشنز کو تو بالکل ہم نے کمپرومائز کر دیا ہے. اچھا, ہم اسی کے ساتھ میم دوسری طرف بڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ پولیٹیکل سچویشن ہے, ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے وہ ادارے ہیں ان کی کوتاہیاں ہیں. کہا جاتا ہے کہ نظام عدل کو کوئی غیر مسلم حکمران ہو تو برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن نظام ظلم نہیں. آج پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری عدالتیں کہاں پہ کھڑی ہیں؟ عدالتیں ماضی میں ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کریں گی یا انہیں تقویت دیں گی؟ اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ یا کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. اس حوالے سے آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری عدالتوں کو کہاں پہ کھڑا دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, ابھی مجھے لگتا ہے بہت ہی اہم وقت ہے ہماری عدلیہ کے لیے, ہماری عدالتوں کے لیے. اور جس طرح پچھلے کچھ ہفتوں میں ہماری سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجنز لیے ہیں الیکشنز کے بارے میں, اور جو سیو موٹو آف کورس اور اس پہ بھی بہت ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ ون مین شو ہے, یہ کہ اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں ابھی. لیکن یہ مجھے لگتا ہے ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم ٹائم ہے جس میں ہماری ججز کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ ہسٹری بنا سکیں, کہ یہاں پہ رول آف لا ڈومینیٹ کرے, کانسٹیٹیوشن سے ہم ڈائیورٹ نہ کریں. ابھی تو اٹس کانسٹنٹلی اٹس اے گیم کہ ایک پارٹی, اٹس اے بیٹل فیلڈ اور ایک کھلی جنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ ECP نے بس ڈیسائیڈ کر دیا کہ نہیں اب الیکشنز نہیں ہو رہے. اب ECP پہلے کہاں تھی جب یہ پوری بات ہو رہی تھی کہ الیکشنز اناؤنس کریں, تب تو ECP نے بہت کنوینئنٹلی کہہ رہی کہ ہمارا رول نہیں ہے. سوری میم, یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے. ایگزیکٹلی, بالکل جی. تو اب انہوں نے کس اختیار سے اس کو کینسل کر کے 8 اکتوبر تک, اور جو آرگیومنٹس دی جا رہی ہیں ECP سے کہ فائنانس منسٹری بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. تو جس کنٹری میں PSL ہو سکتا ہے اور ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو یہاں پہ الیکشنز کیوں نہیں ہو سکتے جو سب سے ضروری ہیں اس وقت؟ جو غریب لوگوں کا حال ہو رہا ہے, جو آٹے کی دوبارہ پرائس انکریز ہوئی ہے, جو لوگ تنگ آ گئے ہیں, ان کو الیکشنز چاہیے تاکہ ان کو کچھ ایک چینج چاہیے ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں رول آف لا کے حساب سے, تو آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کیا رول آف لا, یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے رول آف لا اس ٹائم پہ ہمارے ججز صحیح فیصلہ کریں کانسٹیٹیوشن کے حساب سے. اگر ہم ابھی کچھ میں دیکھ رہی تھی رپورٹ, ورلڈ جسٹس رپورٹ ہے, اسی سال ریلیز ہوئی ہے, اس میں پاکستان کی رینکنگ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں پاکستان کی رینکنگ 129 آؤٹ آف 140. تو اتنی لو ہے پاکستان کی رینکنگ. دس از دا رول آف لا انڈیکس. سو اس میں ہمارا آپ کو میم جیسا کہ آپ نے بتایا 129 آؤٹ آف 140 میں سے, کیا یہ ہماری عدالتیں اسی ٹرینڈ کو آگے لے کے جائیں گی یا کہ اس کو بدلیں گی اس دفعہ, یا کرنٹ سچویشن میں کہاں پہ کھڑی ہماری عدالتیں؟ ابھی تو ہماری عدالتیں جو پچھلے ابھی کچھ مہینے میں ہوئی, جو ڈیسیجن آیا تھا, جو سپریم کورٹ آف جسٹس نے ڈیسیجن لیا تھا, وہ اس کو ریورس کرنے کی اینگل میں جا رہی تھی کہ ابھی اچھا پچھلے سال میں یہ جو 129 ہے, یہ 120, ہماری پہلی پوزیشن 127 تھی, تو ہم دو لیولز گرے ہیں in the last year. So this is something telling.
اور پہلے تو ہماری عدلیہ اسی طرف جا رہی تھی کہ ہم اس کو ریورس کریں اس پیٹرن کو، لیکن اب جو ہو رہا ہے اور ابھی یہ جو ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے، تالفی نوٹ آیا ہے، اس میں جو 2 ججز ڈس ایگری کر رہے ہیں، ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ججز میں ڈس ایگریمنٹ ہو رہی ہے، ایک ادھر انٹرنل ایک، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف 140 آؤٹ آف 140 پہ ہم جا سکتے ہیں، جس طرح سے اس وقت عدالتوں میں ہماری محاذہ رہی چل رہی ہے. بالکل لیکن اس میں ہوپ بھی ہے، اس میں ہوپ ہے کیونکہ ابھی جو بینچ بنا ہے اور اس پٹیشن کو جو پی ٹی آئی نے پٹیشن لانچ کیا ہے، اس کو the judges are considering it. اس کو مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری جوڈیشری ابھی تک صحیح روٹ پہ چل رہے ہیں، پولیٹیکل پریشر میں نہ آئیں ججز، اور جو لیگلی کریکٹ ہے اور وہ یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے الیکشنز کو 90 ڈیز میں ہونا چاہیے. آپ نے اپنی زیادہ زندگی یو کے میں گزاری اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، تو مجھے یہ بتائیے گا، لاسٹ کویشچن میرا، کہ وہاں پر جب آپ پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں تو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کی محبت تو پاکستان سے ہے، کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ چلو یہ چیز تو شکر الحمدللہ پاکستان میں ایک اچھی ہے، خالصتاً جس کی وجہ سے اس دھرتی سے، سبز ہلالی پرچم سے آپ کی محبت کا جو ہے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں، ہر مشکل وقت میں آپ لوگ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کیا چیز جو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ آئی تھنک دیکھیے پاکستانیز جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو اپنے ملک سے دے ڈو لو دیئر کنٹری، ان کو محبت ہے، لیکن ان کو ایک جو پاکستان کا امیج ہے اس سے بہت افسوس ہوتا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے دور میں آئی وڈ سے ان مائی لائف ایٹ لیسٹ میں نے دیکھا کہ پاکستان کا امیج ایک چینج ہونے لگ گیا. انٹرنیشنل میڈیا پی ٹی آئی کو کور کر، عمران خان کی وجہ سے ایک امیج بڑا پازیٹیو، پہلے بہت ہی فنڈامنٹلزم، ریلیجس ایکسٹریمزم، اس طرح کی نیوز پاکستان کے بارے میں آتی تھیں. لیکن جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو ایک ہمیں لگا کہ وی آر موونگ ٹوورڈز اے کنٹری دیٹ وی کین بی پراؤڈ آف. تو پاکستان سے آف کورس سب کو اوورسیز پاکستانیز کو محبت ہے، وہ اس میں ریمیٹنسز بھی آتی ہیں، انویسٹ بھی کرتے ہیں. تو پاکستان کا جو ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، اپنا ایک فیملی سسٹم ہے، ہمارے لوگ بہت یہاں پہ اٹس اے گریٹ کنٹری، بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہماری ریسورسز اتنے ہیں، نیچرل ریسورسز، اب وہ کس طرح ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں، یوز نہیں ہو پا رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان، وی آر ہوپنگ، اینڈ ناٹ جسٹ عمران خان بٹ پی ٹی آئی، ان کی اب تو مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی اب ایک کافی ڈیولپڈ پارٹی ہو گئی ہے، جو ان کی لیگیسی. پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیولپنگ پارٹی ہے جس نے گرو کیا ہے، چیزوں کو لرن کیا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر سندس علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً میم کے جو ویوز ہیں ان سے روشناس کراتے رہیں گے. ان کا جو پولیٹیکل اپروچ ہے، ایک ریسرچر ہونے کی حیثیت سے، اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، پاکستان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور یہاں کے حالات کو بدلتے ہوئے کس تناظر میں وہ دیکھتی ہیں، ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کریں گے. اس وقت مجھے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے روائل انسان. اللہ نگہبان.